ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حضور کی بات کے بعد کوئی بات بھی نہیں ہے، دین یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس کائنات کے اندر اسلام کے بعد کوئی بھی دین اللہ کی جانب سے پیش نہیں کیا جائے گا، اور دین بھی حضور پہ آ کر مکمل ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات کا رب دین مکمل کر چکا ہے، کائنات کا رب شریعت مکمل کر چکا ہے۔ جب شریعت مکمل ہو گئی، اب دنیا کو پیغام یہی ہو رہا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور آخری نبی کے بعد جب کائنات کے رب نے حضور علیہ السلام پہ وحی اتاری، حضور پر وحی اتارتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جمع کا صیغہ بتا کے کائنات کے رب نے بتا دیا لوگوں اب دین وہ ہوگا جس پر نبی کے صحابہ ہوں گے، اب شریعت وہ ہوگی جس پر نبی کے صحابہ ہوں گے، اب کائنات کے اندر وہی دین محمدی ہوگا جو نبی کے صحابہ کے ذریعے پہنچے گا۔ تو نبی کے صحابہ حجت ہے، نبی کے صحابہ نے دنیا کو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے واضح ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج کنوے کیے کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے میرے پاک پیغمبر کے عظیم صحابی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف نبی کے یاروں کا لشکر روانہ کر کے 13,000 کے لشکر کو 40,000 کے مقابلے میں اتار کر 1,200 صحابہ کی قربانی پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ صدیق کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا،
اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ واجب سر تکریم محسنین ملت علماء کرام لائے کے سر تکریم قرہ اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم الحمدللہ جامعہ عثمانیہ ختم نبوت مرکز میں اس وقت جناب نگر کے اندر مسلمانوں کی عظیم فتح جو کہ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اس عظیم فتح کے عنوان پر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے ہیں، اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب کا، اور اسی طرح مولانا قاری سلمان عثمانی صاحب کا بھی، کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات کے سامنے اس دینی تبلیغی اصلاحی تحریکی عظیم محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس وقت اسٹیج پر جتنے بھی علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے علماء کی موجودگی میں اس فقیر کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں ان تمام علماء کا بھی ممنون ہوں کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں، خصوصاً انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس چلیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف فرما ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں، اور ہمارا بھی اس خاندان سے تعلق کوئی نیا نہیں ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، اور میرے والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید نور اللہ مرکزہ، ان کا حضرت مولانا منظور احمد چلیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قلبی عقیدت اور ارادت کا تعلق تھا۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ دین کی نسبت سے ہیں، کلمہ کی نسبت سے ہیں، عقیدے کی نسبت سے ہیں، اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ اس دینی تعلق کی بنیاد پر اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں گے۔ میں آج کی اپنی یہ تقریر اپنے تمام اکابر جو عقیدہ ختم نبوت پہ قربان ہوئے ان کی طرف انتساب کرتے ہوئے
یہ بھی ضرور ذکر کروں گا کہ 7 ستمبر کو جنگ کی دھرتی پر 5 علماء شہید کر دیے گئے، اور ان میں ایک نام حضرت مولانا رشید احمد مدنی شہید نور اللہ مرکزہ کا بھی تھا۔ اس عظیم اجتماع میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی اس قربانی کی وجہ سے انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور یقیناً ہو چکا ہوگا۔ سامعین محترم، اس وقت جبکہ صبح ہونے والی ہے اور آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، ختم نبوت کانفرنس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بڑے ہی خوبصورت لوگ آپ سے مخاطب ہو کر جا چکے ہیں۔ اس اسٹیج اور اس اسٹیج نے اس جگہ پہ بڑے عظیم لوگوں کو دیکھا ہے۔ آج جب ہمارے بڑے نہیں رہے تو یہ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ذمہ داریاں جب اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہیں تو ان کو پورا کرنے کی صلاحیتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کبرنا موت الکبریٰ، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنایا ہے، وگرنہ جس منصب پہ جس جگہ پہ آج ہم موجود ہیں، یہ منصب ہم اس منصب کے ابھی لائق نہ تھے، لیکن اس رب کا کرم ہے، اس رب نے ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی وحدانیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے، اصحاب محمد و آل محمد کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ نے قبول فرمائے۔ اور آپ بھی اس وقت یہاں چناب نگر کی دھرتی پر اگر اس وقت رات کے 3 بجنے والے ہیں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھائے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے تحریک کا حصہ بنا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اگر ہماری زندگی لگ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات کے اندر سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کسی نبی کا بطور پیغمبر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبوت حضور پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ اب کوئی ہواؤں میں اڑے یا سمندروں پہ چلے یا فضاؤں میں رہے یا الٹا لٹکے یا سیدھا ہو یا کعبہ کے خلاف میں چھپنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو ذلی کہے، بروزی کہے، موزی بنے یا کچھ بھی کہے، ہم اس بدبخت سے کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، کیونکہ نبوت حضور پہ مکمل ہو گئی اور کائنات کے رب نے اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ حضور پہ آ کر دین بھی مکمل، نبوت کی ذات بھی مکمل، نبوت کی بات بھی مکمل۔ آپ پہ آ کے نبوت کی ذات مکمل ہو گئی اور حضور کے دین پر آ کر دین بھی مکمل ہو گیا۔
حضور کی ذات کے بعد ذات کوئی نہیں. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور حضور کی بات کے بعد کوئی بات بھی نہیں ہے، دین یہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس کائنات کے اندر اسلام کے بعد کوئی بھی دین اللہ کی جانب سے پیش نہیں کیا جائے گا، اور دین بھی حضور پہ آ کر مکمل ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کائنات کا رب دین مکمل کر چکا ہے، کائنات کا رب شریعت مکمل کر چکا ہے. جب شریعت مکمل ہو گئی اب دنیا کو پیغام یہی ہو رہا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے. اور آخری نبی کے بعد جب کائنات کے رب نے حضور علیہ السلام پہ وحی اتاری، حضور پر وحی اتارتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جمع کا صیغہ بتا کے کائنات کے رب نے بتا دیا لوگوں اب دین وہ ہوگا جس پر نبی کے صحابہ ہوں گے. اب شریعت وہ ہوگی جس پر نبی کے صحابہ ہوں گے. اب کائنات کے اندر وہی دین محمدی ہوگا جو نبی کے صحابہ کے ذریعے پہنچے گا. تو نبی کے صحابہ حجت ہے. نبی کے صحابہ نے دنیا کو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے واضح ویری کلیئر ہے لاؤڈ میسج کنوے کیے کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے میرے پاک پیغمبر کے عظیم صحابی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف نبی کے یاروں کا لشکر روانہ کر کے 13,000 کے لشکر کو 40,000 کے مقابلے میں اتار کر 1,200 صحابہ کی قربانی پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ صدیق کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ختم نبوت میں کوئی کمپرومائز. تقریباً 74 جنگیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں. 74 جنگیں جن میں غزوات بھی ہیں، سرایا بھی ہیں. 74 جنگوں کے اندر حضور کے صحابہ کے جو شہید ہیں ان کی تعداد تقریباً 259 بنتی ہے 74 جنگوں کے اندر. لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر نکلتا ہے تو ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں. اور ان 1200 صحابہ میں سے 700 صحابہ وہ ہیں جو حافظ قرآن تھے. 700 حفاظ صحابہ کرام نبی کی ختم نبوت کے لئے قربان ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں جو بدر میں قربان ہوئے وہ شہید نبوت تھے. اس میں کوئی شک نہیں بڑی عزت والے تھے. جو احد میں شہید ہوئے وہ شہید نبوت ہیں. جو حنین میں قربان ہوئے شہید نبوت ہیں. جن کی قربانی خیبر میں لگی شہید نبوت ہیں. جو نبی پہ قربان ہو رہے ہیں تھے وہ بھی بڑے عظیم. ہر صحابی کا رتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے متعین شدہ. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. لیکن جو وہ شہید ہوئے بدر احد حنین تبوک اور خیبر کے اندر وہ شہیدان نبوت تھے جو نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہوئے. وہ شہداء ختم نبوت تھے. ہم مسلمان ہیں شہیدان نبوت کو بھی سلام کرتے ہیں. شہیدان ختم نبوت کو بھی سلام کرتے ہیں. 700 حفاظ شہید ہو گئے ایک ہی جنگ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا واضح میسج دیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے. اور ان کی نشاندہی پہ پتہ چلتا ہے. جب پتہ چلا
ان کی نشاندہی پر کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلمہ کذاب کی جھوٹی باتوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کا دور ہے، پتہ چلا میں یہاں پر مولانا الیاس چنوٹی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ قادیانیوں ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کا موقف بھی یہی تھا۔ جب انہیں یہ خبر ہوئی فرمایا وہ لوگ جو مسلمہ کذاب کی جھوٹی باتوں کا پرچار کر رہے ہیں ان پر اسلام پیش کرو، اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایمان قبول نہ کریں تو پھر ان کو قتل کر دو۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ سٹیج بھی اسی چیز کا دعوے دار ہے۔ حضرت عثمان اس وقت سٹیٹ ہیں، اس وقت، اور سٹیٹ ہی آرڈر دے رہی ہے، اور ہم بھی سٹیٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سٹیٹ یہ آئین قانون بنائے، اور اگر کوئی بندہ اس ملک میں عیسائی آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، اگر وہ آئین پاکستان کو تسلیم کر رہا ہے تو آئین پاکستان کے تحت اگر عیسائیوں کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہوتی ہے تو پورا پاکستان اور پاکستان کا آئین ان کو تحفظ دیتا ہے۔ اس ملک میں ہندو بھی موجود ہے، وہ ہمارے آئین کو تسلیم کر رہے ہیں، اگر ہندوؤں پر کوئی مصیبت آئے ہمارا آئین اور ہماری ریاست اس کو تحفظ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، سکھوں نے ہمارے اس آئین کو تسلیم کیا، لیکن قادیانیوں نے آج تک اس آئین کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر وہ آئین کو تسلیم نہیں کر رہے تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ ان کو ریاست کی طرف سے کوئی مفاد بھی نہیں ملنا چاہیے، ریاست کی طرف سے بجلی کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ریاست کی طرف سے جان و مال کا تحفظ بھی پا رہے ہیں، ریاست کی طرف سے ہر اعتبار سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر اسی ریاست کے خلاف غنڈہ گردی بھی انہی کی وجہ سے ہے، ریاست میں دہشت گردی بھی انہی کی وجہ سے ہے، ریاست میں بدمعاشیاں بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے تو ریاست سے ہمارا مطالبہ ہے ان پر بجلی بند ہونی چاہیے، ریاستی مفادات پر ان کو مفاد نہیں ملنا چاہیے جب تک یہ ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ریاست کو تسلیم کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود جو ہے ہاتھ میں تلوار لے کے نکلیں گے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ریاست نے کیا کہا۔ اس وقت ریاست کے والی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس شہر کے حاکم اور اس شہر کے امیر کو یہ حکم دیا کہ ان پر اسلام پیش کرو، ریاست کی جانب سے یہ حکم ہے، اسلام نہیں قبول کرتے تو پھر ریاست ان کو اپنے پاس جگہ نہیں دیتی، پھر ان کو قتل کر دو۔ ہم اپنے عوام کو، اور یہ سٹیج الحمدللہ یہ سٹیج ہی تو وہ خوبصورت سٹیج ہے جہاں پر نفرتیں نہیں پھیلائی جاتی، جہاں پر تبرئے کا درس نہیں دیا جاتا، جہاں پر لوگوں کو کسی جو ہے دنگا فساد کے لیے اکسایا نہیں جاتا۔ یہ سٹیج اور اس سٹیج کی نمائندہ آواز آئین پاکستان کو بسر و چشم تسلیم کرتے ہوئے یہ اپنی بات کا اعادہ کرتی ہے کہ ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ مخلص تھے، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ 10,000 بندے ہم نے لاہور کی سڑکوں پر اپنے اٹھائے، آئین اور ریاست کے خلاف بغاوت نہ کل کی تھی نہ آج کرنے کو تیار ہیں۔ ملک بھی ہمارا ہے، ریاست بھی ہماری ہے، ریاستی ادارے بھی ہمارے ہیں، اپنی ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اقلیت اور یہ کافر طبقہ اگر اپنے آپ کو آئین کے تحت نہیں لے کے آتا تو پھر ہماری ریاست کو بھی ان کو تحفظ نہیں دینا چاہیے، ان کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ ریاست اور ریاستی اصولوں کو تعمیل کرے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان ذو النورین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، انہوں نے ان سے روایت ہے
فرمایا بین کتفے ہے خاتم النبوہ، حضرت محمد الرسول اللہ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خاتم النبوت ہے، یہ خاتم النبوت ہے، اور ختم نبوت کی مہر تھی، خاتم بھی حضور کے کندھوں کے درمیان۔ بڑا واضح موقف ہے صحابہ کرام کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور دین وہی ہے جو صحابہ کا، یاد رکھنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ ہم الحمدللہ ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جیل کی کال کوٹھڑیاں یا پھانسی کے پھندے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں یا پاؤں کی بیڑیاں، سب کچھ برداشت کیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یقیناً آج اس دھرتی پہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نہیں ہے، لیکن ان کا کردار موجود ہے اس دھرتی پر۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری نہیں ہے، لیکن ان کا کردار موجود ہے۔ بظاہر اس دھرتی پر پیر میر علی شاہ گورڑوی نہیں ہے، لیکن ان کا کردار موجود ہے۔ مولانا منظور احمد چلیوٹی نہیں ہے، لیکن ان کا کردار موجود ہے۔ ان کے جسم قبروں میں ہے، لیکن مرزائیوں، قادیانیوں اور ختم نبوت کے منکروں، تم جب بھی چلیوٹ سے اس جناب نگر میں داخل ہوگے، داخلی راستوں پر لکھی ہوئی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں تمہیں ایک خواب بن کر بتاتی رہے گی کہ کوئی تھا چلیوٹ کی دھرتی پر جسے منظور احمد چلیوٹی کہا کرتا تھا، جس نے تمہاری شناخت تم سے چھین کر تمہارے سینے میں قرآن کی آیتیں، نبی کی روایتیں لکھ کر بتا دیا تھا۔ ملک بھی ہمارا ہے، اس میں قدم بھی ہمارا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اور انشاءاللہ ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ ہمارے اکابر نے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان کو جنت کی خوشبوئیں نصیب فرمائے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان سمیت ہمارے تمام اکابر کو ایمان اور عزت کی ہر وہ خوشی جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نصیب فرمائے، کہ انہوں نے ہمارے عقیدے کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں، کہو الحمدللہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اس نمائندہ اجتماع کے توسط سے بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج۔ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہی ہم خارجی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور کل جب قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ابو بکر کے دشمن نکل جائیں، علیحدہ ہو جائیں، عمر کے دشمن نکل جائیں، عثمان ذوالنورین کے دشمن نکل جائیں، علی المرتضیٰ کے دشمن نکل جائیں، حسن اور حسین کے دشمن مسلمانوں کی سب سے نکل جائیں، معاویہ اور ابو سفیان کے دشمن مسلمانوں کی سب سے نکل جائیں۔ جب ان منکرین کو نکالا جا رہا ہوگا، اس وقت آپ جیسے عظیم لوگ، میرے جیسے فقیر لوگوں کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے تو الحمدللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا یہ وہ خوش قسمت ہیں، نہ ابو بکر کے مجرم ہیں نہ علی کے مجرم ہیں۔
یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، نہ حضرت عمر کے دشمن ہیں، نہ حضرت حسن کے دشمن ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں، نہ عثمان ذو النورین کے باغی ہیں، نہ امام حسین کے باغی ہیں۔ الحمدللہ جن پر نبی نے اپنی چادر کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جن پر حضور نے روضہ کا سایہ دیا ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جو روضہ اطہر کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی پاک ہیں، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی شان والا، اور جس کی گود نبی کے لیے بستر بنی وہ ابو بکر بھی شان والا، جس کو رسول اللہ نے مصلی دیا اس ابو بکر کو بھی سلام، جس کو رسول اللہ نے اپنا جھنڈا دیا اس علی کو بھی سلام۔ الحمدللہ ہم نہ نبی کے یارانے کے دشمن ہیں نہ ہم نبی کے گھرانے کے دشمن ہیں۔ نبی کا یارانہ بھی زندہ باد اور نبی کا گھرانہ بھی زندہ باد۔ اپنی ریاست اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امن و امان کے قیام کے لیے، اس ملک میں پائیدار امن کے لیے، ملکی استحکام کے لیے ناموس صحابہ و اہل بیت بل جس کو سینٹ نے بھی پاس کیا ہے اس کو قانون کا حصہ بنانے میں ریاستی ادارے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کوئی بھی بدبخت نہ نبی کے صحابہ کی گستاخی کر سکے نہ نبی کے اہل بیت کی گستاخی کر سکے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اہل سنت عوام اپنا مطالبہ ملک میں جگہ جگہ پہ سنا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ملک میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی ادارے بالکل ہر اعتبار سے کسی بھی قسم کی رعایت کسی بھی حصے میں نہ کریں، گستاخی کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ ہم الحمدللہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی گستاخی کو اچھا نہیں سمجھتے اسی طرح مولا علی کی گستاخی کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ نبی کا یارانہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور نبی کا گھرانہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم ملک کے پائیدار امن کے قیام کے لیے پہلے بھی ہر ممکن جدوجہد کا حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی ریاست کے شانہ بشانہ ہر وہ کوشش جو اس ملک کے پائیدار امن کے لیے، اس میں استحکام کے لیے کی جائے گی، ہم اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں بدامنی ختم ہو، افتراق ختم ہو، فرقہ واریت ختم ہو، نفرت ختم ہو، شدت پسندی ختم ہو، دہشت گردی ختم ہو، اور اس ملک میں جتنے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، بم دھماکے، بم پھوڑے جاتے ہیں، اگر ان کا پیچھا کیا جائے تو قادیانی ہی نکلیں گے۔ اور اس ملک میں فرقہ واریت کے لیے بھی خصوصاً سوشل میڈیا پر اپنے نوجوانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر قادیانیوں نے ایک نئی رسم بد لے چلے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ اکاؤنٹس انہوں نے سنی بن کے بنائے، کچھ اکاؤنٹ شیعہ بن کے بنائے، اور پھر خود ہی پیچھے سے بیٹھ کے میسج کر رہے ہیں، کچھ میسج سنیوں کی طرف سے کچھ شیعوں کی طرف سے۔ پھر جب یہ آپس میں میسج شروع کر دیتے پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ آپ اگر کوئی دل آزاری کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کسی حوالے سے، آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، بجائے فسادات کا حصہ بننے کے، جھگڑا کا حصہ بننے کے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، قانون کے ساتھ تعاقب کریں۔ انشاءاللہ اس سے کافی وافی فائدہ ہوگا، ہم اس میں تجربہ کر چکے ہیں، کافی کچھ فائدہ ہوگا۔ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، آئینی قانونی جد و جہد کریں۔ یہ تھوڑی سی دیر لگتی ہے آئینی اور قانونی جد و جہد میں، لیکن اس کا فائدہ بھی پھر دیر پا ہوا کرتا ہے۔ اب ورک کرنے کا موقع ملا اس پبلک کے اندر، کچھ اندازہ ہوا ہے، جب تنقید ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اس وقت میں ہمارے جو اکابر تھے، مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، ان سمیت جتنے ہمارے اکابر تھے، یقیناً لوگ ان کو بھی کہتے ہوں گے کہ ہماری طرح یہ جلدی غصہ میں کیوں نہیں آتے، ہماری طرح یہ بہت زیادہ جذبات میں آ کر یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے، ہو سکتا ہے کہتے ہوں، لیکن انہوں نے آئینی اور قانونی جد و جہد کی۔ ہم اور آپ اگر کسی کو تھپڑ مارے شاید اس کی تکلیف
کسی کو ہو یا نہ ہو، لیکن جو قانون بن چکا ہے ان کی آنے والی نسل قیامت تک اس کا درد محسوس کرتی رہے۔ آئینی جد و جہد کریں، اپنے آپ کو سیاسی سطح پہ مضبوط کریں، اور سیاسی میدان کے اعتبار سے، عملی میدان کے اعتبار سے، اور یہ ذہن بنائیں۔ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کا نمائندہ، آپ کا ذاتی نمائندہ آپ کے پاس نہیں ہے، الحمدللہ یہاں تو مولانا الیاس چنوٹی صاحب موجود ہیں، آپ کے ووٹوں کی طاقت سے پوری ایفرٹ کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں اگر نہیں بھی ہیں، اور یہ گفتگو پورے ملک میں جانی ہے، پوری دنیا میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نمائندہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہا ہے اس کو علیحدہ بٹھائیں، اس کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ ہم آپ کو ووٹ ختم نبوت کے لیے دے رہے ہیں۔ سولنگ، نالیاں، سڑکیں، بجلی وہ تو آپ نے بنانی ہے، نہیں بناؤ گے تو پھر کیسے آؤ گے؟ وین نہیں ہوگا، کیا میدان میں لے کر آؤ گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اسمبلی میں آواز اٹھانی پڑی، آپ پابند ہیں، ہمارے ووٹ کا حساب دینا ہے، آپ نے وہاں پہ آواز بلند کرنی ہے۔ ناموس اصحاب محمد و آل محمد کے لیے اپنے نمائندوں کو پابند کریں، علیحدہ بٹھا کر ووٹ کا وعدہ تب کریں ان کے ساتھ۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں بڑے کمزور ہوتے ہیں، یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ یہ جب دیکھیں نا دا ووٹ ترٹنے پہن، انہوں شاید بال ہسپتال پی ہوئے وہ دا درد نہیں محسوس ہوتا جتنا دا ووٹ ترٹن ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں گے نا بس وہی لکیر کھینچ لی ہم نے، ووٹ کس انداز میں دیں گے، یا آپ کو حلف دینے پہ بھی تیار ہو جائیں، ان کو اس انداز سے لے کر آئیں۔ پتہ چلے پاکستان میں لوگ سیاسی شعور، اپنا سیاسی شعور بھی بیدار کریں، سوشل میڈیا پر ختم نبوت کی آواز لگائیں، صحابہ کی آواز لگائیں۔ ہاں جی، بڑی عجیب سی بات ہے، ٹک ٹاک پر لوگ بیٹھے اور ہمارا نوجوان کیا کس بات پہ خوش رہا ہے؟ ایسا کوئی نلیاں دے بال آ گیا اس پہ خوش ہو رہا ہے اور اس کو لے وائرل کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا؟ آپ ٹک ٹاک پہ اگر بیٹھے تو وہاں پہ نعرے کی گونجو کہ تاجدار ختم نبوت، آواز پیدا ہونی چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ محنت کریں آپ، ٹک ٹاک پہ اور جی گڈی ڈاک لینے، راہ ڈاک لینے، پتہ نہیں ادھر دی گل ہے، اس کے کیا فائدہ آپ کو؟ فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز جہاں پر جس فورم پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کی آواز یہی ہونی چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، یہ آواز بلند کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ اب رخ تبدیل ہو رہا ہے، دنیا سکرین پہ بیٹھی ہے، اور اس سکرین پہ بھی اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو پھر پورا کردار اپنا ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے، اور اس گلشن کو، اس مرکز ختم نبوت کو اللہ قیامت کے صبح تک آباد اور شاد رکھے۔ اس عظیم تحریک کو، یہ جو عظیم تحریک ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، اس کے تمام جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کو میرے سمیت اللہ رب العزت ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ اور میں اس نمائندہ اجتماع کے اندر وعدہ کر کے جا رہا ہوں، آپ حضرات میرے ضامن بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے اگر اس فقیر کو موقع دیا، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہو، چاہے 24 میں ہو چاہے 25 میں ہو، جب بھی الیکشن ہو، اس فقیر کو جب موقع ملے گا ہم انشاءاللہ اسمبلی کے اندر ختم نبوت اصحاب محمد و آل محمد کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس میں معاشی استحکام بھی اللہ نصیب فرمائے۔ اور اس اجتماع میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اگر ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اس ملک کے معاشی استحکام کے لیے کوئی کڑوا فیصلہ بھی لیتے ہیں، یقین دہانی ہمیں کروا دیں کہ اس فیصلے کے بعد شفا یابی بھی ہوگی، تو کوئی بات نہیں، ہم 25 تک بھی ویٹ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جس انداز میں بھی آئیں، لیکن ملک میں استحکام ہونا چاہیے۔
بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور اس بے یقینی کی کیفیت سے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن فائدہ اٹھا کر دوبارہ وہی بم دھماکے، وہی دہشت گردی، بد امنی پھیلانا چاہتا ہے اور فرقہ واریت والے کام کروانا چاہتا ہے۔ اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اگر معاشی استحکام اور امن کے پائیدار امن کے قیام کے لیے اگر کوئی کڑوا فیصلہ بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہونا ضرور چاہیے، یہ تماشا کھیل بند ہونا چاہیے کہ آئے روز ملک کی ایک نئی صورتحال ہے، نہ بیرونی دنیا ہمارے سے کوئی معاہدہ کرنے کو تیار ہے، نہ اندر ہمارے ملک کے اندر کوئی فضا کے اندر استحکام ہے۔ ہم یہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی حد تک یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس حال میں ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہوں، اگر ملک میں اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، پور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ بڑی بے وفائی ہوگی اگر میں اپنی گفتگو میں شہدائے ناموس اصحاب محمد و آل محمد کو شامل نہ کروں۔ اللہ تمام شہدائے ناموس صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ سے لے کر آخری شہید تک ان کے تمام قربانیوں کو، ملی دینی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔